یہ اللہ کی خصوصی مجھ پہ اور آپ کی رحمت ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کون کون اتفاق کرتے ہیں مجھ سے؟ ذرا پلیز ریز یور ہینڈ تاکہ مجھے پتا چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یس، بڑے نیک لوگ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، ان کے مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں. عبد الواحد اثر انصاری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور ادھر عبد الغفور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ادھر نام نہیں آ رہا لیکن انفینکس نوٹ 7 لائٹ پہ بڑے ہی پیارے ساتھی تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ادھر مصطفیٰ فیضی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. ادھر عمر فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ادھر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سراج المومن قاسمی صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں. اور کچھ ساتھیوں نے اپنے مبارک اور انوار بھرے چہرے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں تو ان کو میں دیکھنے کی سعادت سے محروم ہو گیا ہوں. البتہ مجھے یہ مستقیم صاحب کا نام نظر آ رہا ہے بس، اور ادھر مجھے یہ کیو قوم کوئی شاید موبائل کا نام نظر آ رہا ہے. تو ادھر محمد عمر صاحب نظر آ رہے ہیں جتنے میری سکرین پہ سامنے ہیں. اور یہ رونق محفل عبد الکلام صاحب اور قاسم صاحب تو موجود ہی ہیں ماشاءاللہ. ایسے انہوں نے رونق جمائی ہوتی ہے ہر جمعے کے دن، مبارک دن میں آپ ساتھیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اور آج جو ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، اور مجھے آپ امید ہے کہ برداشت کر رہے ہیں آج. تو یس، یہ محمد عمر صاحب نے اب جو ہے وہ میری لگتا آواز ان تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے ویڈیو آن کر لی ہے اپنی. تو جزاکم اللہ خیر. جو مومن ہے اور جو اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اور ان کو آپ دیکھتے ہیں اچھے انسانوں کو تو آپ کے اندر اچھائی کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اندر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہم سے مائنڈ سائنسز، جو ماڈرن سائنسز ہے، مائنڈ سائنسز میں تو کہتے ہیں کہ انسان سے کچھ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو دوسرے انسان تک پہنچ جاتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں. تو اگر وہ انسان اچھا ہے تو وہ اچھی شعائیں نکلتی ہیں اور ہر طرف اچھائی پھیلا دیتی ہیں. اور اگر اس کے اندر برائی ہے تو وہ جب برائی کی شعائیں نکلتی ہیں تو جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جیسے کوئی واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ نے، غالباً نام مجھے بھول گیا، کسی بادشاہ نے ایک نیک بزرگ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کیا کروں. تو انہوں نے کہا، بزرگ نے کہا، تو سویا رہا کر. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی پوچھ رہا تھا نیک کام بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ سویا رہا کر. تو انہوں نے کہا جب جب تو سویا رہے گا تیرے قہر سے اور عذاب سے مخلوق خدا بچی رہے گی. تو وہ چونکہ بہت ظالم کوئی بادشاہ تھا اور شخص تھا، تو اسے کہا تو زیادہ دیر سویا رہا کر، تاکہ جب تک تو سویا رہے گا تیرے عذاب سے لوگ بچے رہیں گے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ محبت پھیلاتے ہیں، وہ الفت پھیلاتے ہیں. وہ آفس میں داخل ہوتے ہیں، جس جس شخص کو ہاتھ ملاتے ہیں یا جس جس شخص کی طرف دیکھتے ہیں ان کے اندر امید آ جاتی ہے، ان کے اندر آگے بڑھنے کا شوق آ جاتا ہے، ان کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، ولولہ آ جاتا ہے، ان کے اندر للہیت آ جاتی ہے، ان کے اندر تعلق کے خداوندی آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر پاور ایسی ہوتی ہے، ان کے اندر سے ایسی مضبوط اور پاورفل قسم کی ریز اور شعائیں نکلتی ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آفس میں داخل ہوتے ہیں، جو خوش لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ آفس آ گیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے محلے سے گزرتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں جو جو خوش بیٹھا ہوتا ہے وہ اداس ہو جاتا ہے. تو وہ ایسی ان کے اندر اداسی کی مضبوط شعائیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر طرف اداسی پھیلا دیتے. تو خیر، اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں بانٹنے والا بنائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، الفتیں بانٹنے والا بنائے، اچھائیاں بانٹنے والا بنائے، ہمیں نیکی کا پیامبر بنائے، ہمیں محبت کا پیامبر بنائے،
ہمیں سچائی کا، امانتداری کا، دیانت کا پیامبر بنائے. جہاں جہاں ہم رہیں، جہاں جہاں سے ہم گزریں، جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہو، وہاں وہاں دیانت، سچائی کے علم ہم بلند کرتے چلے جائیں. یہی خوبصورت زندگی ہے اور یہی اچھی زندگی ہے، یہی اعلیٰ زندگی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوگا اضافی، تو پھر میں کچھ اضافی نوافل پڑھوں گا، یا اضافی نیک کام کروں گا، یا میں اضافی تلاوت کیا کروں گا. تو جب ان کے پاس اضافی وقت آ جاتا ہے تو ان کی وہ مصروفیات جو پہلے تھیں وہی اس اضافی وقت کو گھیر لیتی ہیں اور اس کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن جو شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں اس لمحہ موجود میں کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، وہ اپنے باقی کاموں سے کچھ وقت نکالتا ہے اور نیک کاموں کے لیے وقف کر دیتا ہے. وہ باقی کاموں سے کچھ وقت نکال کر نیک کاموں کے لیے وقف کرتا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ شدت خواہش کی موجود ہے کہ یہ اپنے باقی کاموں کو کم کر رہا ہے، دنیا کے کاموں کو، اور یہ دین کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے وہ کام اور کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا جو دین کے لیے وقت تھا وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص 10 روپے میں سے 1 روپیہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو 10 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا جو ہے وہ آسان کام ہے. لیکن 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ روپے خرچ کرنا، یہ تھوڑا سا دل بیٹھ جاتا ہے بندے کا. تو جو 10 روپے میں سے 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا، وہ کروڑ میں سے 10 لاکھ بھی خرچ کرنا نسبتاً اس کے لیے یہ مشکل عمل ہوگا، مشکل قدم ہوگا. لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں، میں 10 روپے میں سے 1 روپیہ راہ خدا میں، راہ اللہ میں خرچ کرتا ہوں، تو جب اس کے پاس 10 کروڑ آتے ہیں، 50 کروڑ آتے ہیں، 1 ارب آتے ہیں، تو وہ اس میں سے بھی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیونکہ ہم جو حقیقت میں ہوتے ہیں، ہم پہ جو بھی چیز آتی ہے، ہماری وہ والی اندر کی عادات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سخی ہے، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے، اور ابھی اس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن سخاوت کا جذبہ موجود ہے، تو وہ اپنے بجٹ کے اندر سخی ہے، جو اس کے وسائل ہیں اس کے اندر وہ سخاوت دکھاتا ہے. تو جب اس کے پاس دولت زیادہ آتی ہے تو وہ جو اس کی سخاوت ہے، جو اصل میں حقیقی جذبہ تھا، وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس دولت کو بھی سخاوت کے انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص کنجوس ہے، تو جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ مزید کنجوس ہو جاتا ہے. یعنی جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ سخی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر وہ موجود تھی، خاصیت موجود تھی، اس کے اندر وہ ایک خاصا موجود تھا، وہی بڑھ جاتا ہے، وہی انکریز ہو جاتا ہے. تو جو شخص اپنے خاندان کا خیال رکھنے والا شخص ہے، جب اس کے اوپر دولت برستی ہے تو وہ اپنے خاندان کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے خاندان کی اور زیادہ کیئر شروع کر دیتا ہے. لیکن جو شخص اپنے خاندان کا خیال نہیں رکھتا، جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے، میں بھی اپنی زندگی میں بہت سے واقعات سے گزرا ہوں، مشاہدات سے گزرا ہوں. چونکہ میری تعلیمی ڈگری جو یونیورسٹی کی ہے وہ نفسیات کی ہے، تو میں ایز اے سائیکالوجسٹ بھی پریکٹس کرتا ہوں اپنے ملک میں، اور اب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے کئی ملکوں میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ میرے تھیراپی سیشنز ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کروانے کا موقع دیتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف وہ پریشان نہیں ہیں جن کے پاس دولت کی کمی ہے، وہ لوگ وہ بھی پریشان ہیں جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے. اچھا، کچھ لوگ وہ ہیں جو پریشان ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. کیونکہ پریشانی یا خوشی کا تعلق باہر کے جو ذرائع ہیں، باہر کے جو ریسورسز ہیں ان سے کم ہے اور اندر سے زیادہ ہے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بہت تھوڑے کے اندر بہت زیادہ خوش رہ لیتے ہیں، اور بہت
سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ کے اندر بھی بہت تھوڑے خوش رہتے ہیں. وہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں ایک شہر میں ایک سیمینار کے لیے انہوں نے مجھے بلایا, تو وہاں کے ایک اچھے ساتھی مجھے ڈنر پہ لے گئے. رات کو ڈنر پہ گئے, ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ سر میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا کچھ عرصہ قبل, اور وہ کہنے لگے جب جائیداد کی تقسیم ہوئی, وراثت جب تقسیم ہوئی, تو میرے بھائی کے حصے میں اس کے بقول کم حصہ وہ کہتا مجھے ملا. تو وہ بیمار رہنا شروع ہو گیا, اسے یہ کمپلینٹس آ گئیں کہ مجھے کم حصہ دیا گیا, کم حصہ دیا گیا ہے. تو جو انسان سوچتا ہے وہی چیز اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جب اس نے یہ سوچا مجھے تھوڑا حصہ ملا, تھوڑا حصہ ملا, تھوڑا حصہ ملا, اب پریشان ہونا شروع ہو گیا, پریشان ہونا شروع ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی دل کے مرض سے مر گئے. اور اس دل کے مرض کی جو بنیادی وجہ تھی بقول ان کے, وہ یہ تھی کہ مجھے حصہ کم ملا ہے, مجھے وراثت میں میرے والد صاحب کی طرف سے حصہ کم ملا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ کتنا حصہ کم ملا ہوگا کہ انہوں نے موت قبول کر لی, یعنی دل کا دورہ پڑوا لیا, اتنا کم حصہ, اتنا تھوڑا حصہ ملا ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کم حصہ کتنا تھا, تو وہ صاحب کہنے لگے, غور سے سنیے گا, پاکستانی روپیز میں وہ کہنے لگے کہ 1.25 ارب روپے حصہ تھا. کتنا؟ 1.25 ارب روپے. اس کا مطلب ہے کہ جو اندر سے تھوڑا ہے اس کے لیے 1.25 ارب بھی تھوڑا ہے. یعنی 1.25 ارب روپے, اگر وہ جتنی عمر ان صاحب کی تھی اس وقت, اگر باقی عمر اوسط عمر کے حساب سے وہ جیتے, یعنی 60 سال جیتے, 65 سال جیتے, فرض کیجئے اوسط عمر کے حساب سے, تو بقیہ زندگی اگر وہ ناشتہ, کھانا اور ڈنر, وہ کھانا نہ کھاتے بلکہ کھانوں کی جگہ نوٹ کھاتے, یعنی پیسوں کے نوالے کھاتے, تو 1.25 ارب اتنے تھے کہ نوٹ ختم نہیں تھے ہونے, ان کی زندگی اوسط عمر ختم ہو جانی تھی. لیکن ناشکری کا عالم دیکھیے آپ, ناشکری کا عالم یہ ہے کہ 1.25 ارب حصہ ملا اور یہ دکھ اور تکلیف غالب ہے کہ مجھے کم دیا گیا, کم دیا گیا, کم دیا گیا, اور ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو اب حصہ پورا مل گیا, یعنی مرنے کے بعد جیسے اب حصہ کوئی پورا مل جائے گا. کتنی عجیب بات ہے. تو معاشرے کے اندر ناشکری کا یہ عالم ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ بھی عطا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ کم دیا, کم دیا, کم دیا. آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک جگہ فون کیا, عبد الواحد صاحب, میں نے کچھ عرصہ قبل ایک جگہ فون کیا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خان صاحب کیا حال ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین, بہترین ہے, زبردست ہے, فرسٹ کلاس ہے, اللہ کا شکر ہے, زندگی با کمال ہے, زبردست, بہترین. تو دوسری طرف سے مجھے فون پر آواز آئی, خان صاحب خیریت ہے, کوئی لاٹری تو نہیں نکل آئی. کہنے لگے کوئی لاٹری واٹری تو نہیں خان صاحب لگ گئی, اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, تو میں نے جواب میں یہ کہا بہترین, زبردست, ایکسیلنٹ, اللہ کا شکر ہے, با کمال, بہترین. تو کہنے لگے مجھے خان صاحب خیریت ہے, کوئی لاٹری تو نہیں نکل آئی. تو یعنی میرے جواب سے وہ حیران ہو گئے, میرے جواب کو سن کر کہ میں بہترین ہوں, اللہ کا شکر ہے, فرسٹ کلاس, زبردست, وہ اس جواب کو سن کر سوچنے لگے شاید خان صاحب کی لاٹری نکل آئی ہے. تو جبکہ میرا تو یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے, تو میں تقریباً 20 سال سے, شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے, یہی جواب دیتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, زبردست, بہترین, فرسٹ کلاس, ایکسیلنٹ, آؤٹ سٹینڈنگ, بریلینٹ, باکمال. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہاں, کس نے آپ کو کہا کہ لاٹری نہیں نکلی ہوئی؟ لاٹری نکلی ہوئی ہے, میری بھی نکلی ہوئی ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں نے ان کو کہا صاحب کو کہ آپ کی بھی نکلی ہوئی ہے. کہنے لگے نہیں نہیں خان صاحب میری تو نہیں نکلی. تو میں نے ان کو کہا چلیں میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی لاٹری میری نکلی ہے. میں نے کہا
کہ जब मैं सुबह आज उठा और सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने दिल पर हाथ रखा ऐसे, तो मेरे दिल की धड़कन चल रही थी। तो मैंने कहा लॉटरी निकल आई, मैं तो जिंदा हूं, मेरे दिल की धड़कन सही चल रही है। जबकि दुनिया में कहते हैं एक तहकीक के मुताबिक हर रोज, ये जो तकरीबन 7.25 अरब आबादी है दुनिया की, और 195 यूनाइटेड नेशंस के जो रिकग्नाइज ममालिक हैं, तो 195 ममालिक और 7.25 अरब आबादी में जब लोग सोते हैं अपनी अपनी मुल्क में रात को, तो कहते हैं कि जब अगला 24 घंटे गुजरते हैं तो 3.5 लाख लोग जो सोए थे वो नहीं उठ पाए। 3,50,000 पीपल, उनको किसी ने देखा कि ये तो जान से गए, ये तो मर गए। तो मैंने कहा आज जब सुबह हुई तो मैंने अपने दिल की धड़कन देखी ऐसे हाथ रखकर, तो चल रही थी। मैंने कहा कमाल हो गया, लॉटरी निकल आई, आज का दिन जिंदा हूं, उन 3.5 लाख में नहीं आया। फिर मैंने अपना हाथ देखा, हाथ को हिलाया तो हाथ चल रहा था। कितने दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं हिला सकते, यानी उनका हाथ नहीं हिलता। उनकी माएं, उनके बाप, उनके बहन भाई दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह इनका हाथ हिला दे, ये खुद गिलास पानी का पी लें। उनको कोई पकड़ के पिलाता है, वो अपने, ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं क्यों ना, मुसलमान की तो सुबह इसी से होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। यानी देखिए कि शुक्र से सुबह का आगाज है, क्या कमाल दीन है। यानी आज मगरिब में सिखाते हैं अबंडेंस थ्योरी। अबंडेंस थ्योरी ये है कि दुनिया में लामहदूद खजाने हैं, दुनिया जो है अनलिमिटेड खजाने हैं दुनिया के अंदर। ये मगरिब का फलसफा है जो अबंडेंस थ्योरी पढ़ाते हैं कि जब आप पेनिट्रेट करते हैं उन अनलिमिटेड ट्रेजर्स के अंदर, उन लामहदूद खजानों के अंदर, आप मेडिटेट करते हैं और कहते हैं कि देयर आर अनलिमिटेड ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड एंड आई सीक सम ट्रेजर्स फ्रॉम देम, तो फिर वो लामहदूद खजानों से कुछ खजाने आपकी तरफ भी आना शुरू हो जाते हैं। जबकि दीन का फलसफा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो शुक्र करते हैं हम उनकी नेमतें, उमर साहब, उनकी नेमतें क्या करते हैं, अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं, और जो नाशुक्री करते हैं उनकी नेमतें कम हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी बड़ी दिलचस्प बात है, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें छीन कर नहीं बताते कि नेमत कम कर दी है। कभी आपके पास ऐसा नहीं होता कि एक शख्स के पास करोड़ों रुपए थे और वो हर रोज उठता है, तो कई ना, मैं चूंकि बिजनेस कंसल्टेंट हूं और बहुत सारे कारोबारी इदारों के साथ काम करता हूं दुनिया में एज अ कंसल्टेंट, तो कई बार मैं इदारे के मालिक से पूछता हूं कि इस साल मियां साहब, शेख साहब, कितना मुनाफा हुआ? तो वो मुझे कहते हैं कि खान साहब बस मर गए, लुट गए, खत्म हो गए, इस साल तक कोई मुनाफा नहीं हुआ। तो वो कहते हैं मर गए, खत्म हो गए, डूब गए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, सरकार ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए हैं, पॉलिसीज खराब कर दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया है। अच्छा, मैं जब उनकी बैलेंस शीट देखता हूं, उनकी जो बैलेंस शीट है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखता हूं, तो उसमें उनको महीने का करोड़ों रुपए का फायदा होता है, प्रॉफिट, मुनाफा महीने का करोड़ों रुपए है। तो मैं कहता हूं शेख साहब, करोड़ों रुपए का महीने का फायदा आपको तो हुआ? कह रहा नहीं खान साहब, बस लुट गए, मर गए, खत्म हो गए, डूब गए। क्यों? वो नाशुक्री का आलम तारी है। अच्छा, नाशुक्री कर रहा है तो फिर देखने में कोई शख्स, देखने वाला कह सकता है कि इसकी दौलत तो कम नहीं हो रही, तो फिर कहां कमी हो रही है? अच्छा, कमी वहां हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं चलो यूं करते हैं, तुमसे ना दौलत तुम्हें दिए रखते हैं, लेकिन उस दौलत से जो तुमने करना था ना वो तुमसे छीन लेते हैं। मसलन डायबिटीज कर दी, शुगर का मरीज बन गए शेख साहब, मलिक साहब, खान साहब, मियां साहब। अब दावत दे रहे हैं दोस्तों को, दोस्त खा रहे हैं, और मियां साहब, शेख साहब को डॉक्टर ने मना किया हुआ मीठा खाने से,